بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم یہی کچھ موضوعات پہ جس طرح بات ہو رہی تھی، سمجھ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اپوزیشن کی جانب سے صرف تنقید سے اگر ہم دور تھوڑا سا ایک مثبت اور ایک مضبوط پاکستان کی بات کریں، کیا ہی اچھا ہو کہ اپوزیشن کے بڑے بڑے رہنما آصف علی زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، اگر یہ بیٹھ کر آج وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں تو آپ بیٹھ کے بات کریں، مسئلے کا حل نکالیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ایک دوسرے پر الزامات سے نہ آپ حکومت کو کچھ کرنے دے رہے ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تو جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، ادارے ہر دور میں آزاد کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ اداروں میں انوالومنٹ ہو رہی ہے، اپوزیشن کو یہ شک و شبہات ہے، تو اداروں وفاقی حکومت کی بہت سارے لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں، ممکن ہے ان کا بھی کوئی سزا جزا کا عمل آگے بڑھے. ٹھیک سر، پہلی بات تو عرض یہ کروں کہ اپوزیشن کے کسی جماعت کے پیٹ میں یہ درد نہیں جو حکومت جائے، اور بخدا ایمانداری میں بطور سیاسی کارکن آپ کے نہیں تمام چاہتا. رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہم پی ایم صاحب کو رخصت کریں گے. سنیں میں عرض کروں، اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمیں آپ کوئی ڈیل دے، ہمیں کوئی آپ این آر او دے. آپ ہر روز این آر او کا رٹ لگائے پھرتے ہیں. آپ بتائے تو صحیح، آپ سے این آر او مانگے کس نے؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن کے بعد اور آج جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، ان کا مطالبہ آپ بخدا پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کیا ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے اس ملک کے اندر الیکشن ریفارمز ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر میں ووٹ دیتا ہوں تو میرا ووٹ دینے والا شخص جیتے، نہ کہ کوئی ایسا کوئی لنگڑا لولا کہیں سے اٹھا کر لایا جائے میرے اوپر؟ صرف یہ مطالبہ ہے. دوسری بات، جناب محترم نے یہ کہا نا کہ میرے پاس علم نہیں ہے. الحمدللہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں روزانہ انٹرنیشنل ریلیشنز رپورٹس کو پڑھتا ہوں. سر میرے عمر میں بڑے ہیں، علم میں مجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے. اگر علمی ڈیبیٹ کریں گے تو میں آپ سے اچھا خاصا کر سکتا ہوں. جناب محترم، آپ یہاں آ کر ڈیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے تھوڑی تیاری بھی کر لیا کریں. میں نے آپ کو ایک رپورٹ دکھایا بی بی سی کا، کہ بی بی سی کہتا ہے کہ 2018 سے لے کے 20 کے درمیان کی رپورٹ ہے. تو آپ مان لیں کہ بھائی بی بی سی نے کو انہوں نے کہہ دیا ہے تو درست ہوگا، ہم غلط ہیں. دوسری بات، یہی وزیر اعظم آج جو ملک کے حالات ہیں، آپ کہتے ہیں ان سے بیٹھیں. جناب محترم، کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا ہم نہیں بیٹھتے ہیں. فلور آف دا ہاؤس آصف علی زرداری کا آپ کو اسپیچ وہ یاد نہیں ہے؟ کہا تھا، آواز دیا تھا کہ آؤ مل کر ملک کو چلاتے ہیں. ممکن ہے کیونکہ آپ دیکھیں وفاقی وزراء کی اسٹیٹمنٹ ہے برابری کی بنیاد پر کرو نا، اکراس دا بارڈر آپ کام کرو. اکراس دا بارڈر آپ کام کریں گے آگے بڑھتے. آج پی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے بات کی تھی تعلیم ملک بھر میں یکساں نظام ہوگا، اپریل میں اس کے ثمر عوام تک اور تمام پورے پاکستان میں پھیلیں گے. بہت سارے پروگرامز میں ہم وفاقی لوگوں سے یہ بات کرتے تھے کہ آپ نے تعلیمی نظام ابھی تک کوئی اس میں امنڈمنٹ نہیں ہوئی، بہت سارے ریفارم کی باتیں ہوئیں، سندھ میں ویلکم کریں گے اس کو؟ سر دیکھیں، جو کام موجودہ حکومت پاکستان کی بہتری کے لیے کرے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن جو سیاست کو نظریات کی بنیاد پر کرتا ہے، جو نظریہ پاکستان کو اپنا نظریہ سمجھ کر پاکستان کا خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا. لیکن آپ نے 90 دن کا اپنا پالیسی دیا، میں 90 دن کے اندر یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. 90 دن کے بجائے 3 سال ہونے والے، آپ نے آج تک کیا کیا؟ اور آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا پاکستان دیا گیا ہے، میں اس پہ. ابے بھائی، جب آپ کا مستقبل کے اوپر نظر نہیں ہوگا، جب آپ ماضی کی چیزوں کو لے کر بیٹھیں گے، آپ 5 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. چلیں آپ اس کو ویلکم تو کریں. دے رہا ہے، درست ہے. اگر ایک تعلیمی نظام اچھا آ رہا ہے کہ غریب کا بچہ اور ایک ایلیٹ کلاس کا بچہ، اور اب ایک ہی. ساجد بھائی میں عرض کروں، اعلانات بہت ہوئے اس ملک کے اندر. اس وزیر اعظم کے دور میں جتنے اعلانات ہوئے نا، اس سے پہلے کبھی کسی کے دور میں نہیں ہوئے. 18 امنڈمنٹ کے بعد صوبے خود مختار ہیں. کہیں پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کو بھی ایک دوسرے پہ بلیم گیم کی پالیٹکس اور اس پہ بھی روڑے ہٹکائے جائیں؟ ہم ایک بات کو مانتے ہیں، 1973 کا آئین صوبائی خود مختاری کا شق اس کے اندر شامل ہے. اس شق کے تحت 18ویں ترمیم کو بنایا گیا. پاکستان کے پورے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ووٹ کیا، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کری. جب آج اس آئینی شق کے اوپر قدغن لگانے کی بات ہوگی تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر اس آئین کے رول سے آپ اپنے اس پروسیجر سے آئیں گے جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں بٹھا کر ایسے بات کریں گے. ابھی بھی کووڈ میں تمام آپ کے تعلیم کے منسٹر اور تمام کو اعتماد میں لیا گیا، ویڈیو کانفرنس پہ تمام جو پالیسی لائی گئی پوچھ کے لائی گئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں تو اچھی چیز ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آئین کے تحت 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر آپ ڈائریکٹ مداخلت نہیں کریں گے. ہماری اپنی ایک ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے، ہمارا سی ایم صوبہ ایگزیکٹو ہے جس کو آئین نے اختیار دیا ہے، اس کے تحت بیٹھ کر بات کریں گے. ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن پھر میں عرض کروں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستان کیا. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. گوہر صاحب، بہت پہلے تو اپریشیٹ کہ اب وہ سمر شاید اب عوام تک بہت جلد آئیں گے،
اور آپ کا ایک شروع سے ایک موقف رہا کہ جو آپ لوگوں نے باتیں کی، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہو، یکساں تعلیم ہو، آج یکساں تعلیم پھر سے زندہ ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اسی سال میں پورے ملک میں پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اپریل میں ایک ہی تعلیم ہوگی. ساجد بھائی، سب سے پہلے تو بھائی نے کہا کہ نیب والے ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف نہیں کرتے، تو ان کی درستگی کے لیے میں بتا دوں کہ نیب کا چیئرمین ہم نے نہیں لگایا تھا. نیب کا چیئرمین لگایا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جتنے کیس ہو رہے اس میں 90% کیس آپس میں ان کے ایک دوسرے پہ بنے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی 5-8 یا 10% کیس بھی نہیں بنائے ہوں گے ابھی تک. جہاں تک آپ نے تعلیم کی بات کی، جو ہمارے وعدے تھے ہم اس طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ کرونا اگر نہیں آتا پاکستان میں، 1 سال جو کرونا چلا ہے پوری دنیا میں چلا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں کو نقصان ہوا ہے. بہت سارے ملکوں کی معیشت بیٹھ گئی، تعلیم بیٹھ گئی، بہت پیچھے چلے گئے بہت سارے ملک. اگر وہ نہیں ہوتا تو آج ہم بہتر صورتحال میں ہوتے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں خیر کرے، اس میں بھی خیریت ہوگی. پاکستان ان ملکوں میں نہیں گیا جہاں بہت سارا نقصان ہوا. کرونا پہ ہماری پالیسی بڑی اچھی تھی. تعلیم پہ جب آپ نے بات کی، انشاءاللہ ہماری پالیسی تھی کہ ہم تعلیم پورے پاکستان میں یکساں کریں گے. ہم نے کہا تھا، اس پہ انشاءاللہ اس سال کام ہو جائے گا. اس غریب کا بچہ جو فیس نہیں ادا کر سکتا ہے اور وہ جو 50,000 روپے فیس دیتا ہے، دونوں کا تعلیمی نظام ایک سا ہوگا. اور یہ ہے نیا پاکستان. انشاءاللہ نیا پاکستان میں ہی ہوگا. جہاں تک بھائی نے کہا کہ ہم نے وعدے کیے تھے، تو بھائی ہم نے تو وعدے کیے تھے. ہم نے آج جا کے آپ ایکسپورٹ دے کے پاکستان کی ایکسپورٹ کہاں چلی گئی ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کہہ رہی ہے. کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر اس تعلیمی نظام میں بھی وفاق اور 18th امینڈمنٹ اور یہ تو آئے گا. یہ دیکھیں جیسے بھائی نے ابھی کہا، آپ سندھ حکومت کو بیٹھے ہیں ان سے ان چیزوں پر بات کریں گے جی یکساں تعلیم کے. یہ ہوگا. 18ویں ترمیم میں ان لوگوں نے اپنے لیے بہت کچھ رکھا ہے. صوبوں کو وفاق سے کاٹ دیا ہے، وفاق کو صرف اوپر رکھا ہے خارجہ پالیسی کے لیے. تعلیم بھی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو دے دی گئی. صحت کا نظام بھی دے دیا گیا. صوبوں کی تمام مینجمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داری ہے. اب ظاہر ہے جب ہم کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں، سندھ ہمارے ساتھ اس پہ کوآپریٹ نہیں کرتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ آئرلینڈ جو آئرلینڈ کا مسئلہ ہے، اس پہ سندھ نے ہمیں پہلے ایک NOC دی کہ یہ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے. یہ کام ہوگا تو اس سے سندھ میں 30,000 ملازمتیں نکلے گی اور کوئی 300 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوگا. ماہی گیروں کا فائدہ ہوگا اور جو ٹیکس ملے گا وہ سندھ حکومت کو ملے گا. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے، NOC دینے کے باوجود اس پہ ابھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں کہ جی اس سے مسئلے ہوں گے، اس پہ مسئلے مسائل ہوں گے. حالانکہ NOC یہ پہلے ہمیں دے چکے ہیں. اسی طرح جب ہم تعلیم میں جائیں گے تو یہ 18ویں ترمیم کا کیس سامنے آئے گا، کیونکہ سندھ حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ وفاق کامیاب ہو یا ان کی اچھی پالیسی عوام تک پہنچے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس پہ کام کرتے. اور ہم نے جب بھی جو بھی کام کیا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ KPK کا ہے. ہم نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ہمیشہ آن بورڈ لیا ہے. جب بھی کوئی نیشنل ایشو پہ بات ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ پیپلز پارٹی سندھ کے وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ باہر آ کے وہ نہیں مانتے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ سمجھ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایک اچھا پروجیکٹ لایا جا رہا ہے عوام کے لیے تو آپ سندھ والے اس کو ویلکم کریں؟ اگر اس میں بھی آپ آئینی اور اس طرح کی رکاوٹیں، اگر آپ ان کو الاؤ کریں اور آپ ان کو بولیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، تو ایک کم از کم اس کا ثمر عوام تک تو جائے گا اور وہاں کے مقامی لوگوں کی امپلائمنٹ ہوگی. آپ ایک بھائی جب آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو اس آئین کے اندر رہتے ہوئے کریں نا. جب پاکستان کا آئین ایک مکمل مسودہ ہے جس کے اندر کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر آپ کو کس مرض نے مبتلا کیا ہے کہ آپ اس کو اندر اور خود صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ان کی نمائندگی کرنے والے جماعت کے نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم پہ کریں گے. بھائی کیسے 18ویں ترمیم پہ کریں گے؟ مجھے پہلے آپ یہ بتائیں، کیا 18ویں ترمیم پہ آپ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دے کر کریں گے یا آپ ووٹنگ سے کرائیں گے؟ اچھا آپ وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ اس میں مزید کچھ 18th امینڈمنٹ میں کچھ لیجسلیشن کی ضرورت ہے یا اس میں کچھ ترامیم کی جائیں. آپ کو لگ رہا ہے کچھ کمی ہے یا ٹھیک ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے. لیکن 18 امینڈمنٹ کو پاکستان کے پارلیمنٹ کے 2/3 میجورٹی نے پاس کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو امینڈمنٹ کون کر سکتا ہے؟ 2/3 میجورٹی کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس 1/3 میجورٹی نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وفاق ایک پورا پلان لے کر آ رہا ہے، تو آپ کے وہ جو ماہی گیر ہیں، ابھی تک ماہی گیروں کے مسائل سندھ میں حل نہیں ہوئے، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، آپ سندھ صاحب اقتدار ہیں تیسری بار، تو ان کو اگر وہاں پہ اچھا گھر، اچھا روزگار وفاق دے رہا ہے
تو آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ لیجسلیشن کریں, آپ ان کو انٹرٹین کریں, پھر میں آئیں آپ سے بیٹھیں. پھر میں آپ سے پاکستان کے آئین کا ایک شک پوچھوں گا. پاکستان کا آئین کا شک یہ کہتا ہے کہ ہر صوبے کے اندر جو بھی مادے نکلیں گے سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ ٹھیک ہے, سندھ کا ہے. اس کا ہے. جو آئرلینڈز ہے وہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ان کو بائی پاس کر کے کیسے کوئی چیز کر سکتے؟ دوسری بات, این او سی کی بات کر رہے ہیں, وہ این او سی بھائی جب آپ کے اپنے وزراء نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ این او سی نہیں تھا, ایک جعلی فیک چیز بنا کے آپ نے ٹویٹر پہ چلا دیا. آپ مطلب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار؟ آپ ایک پولیٹیکل انسان ہیں, آپ نے وہ زندگی سیاست میں دی ہے, کم سے کم وہ بات کریں تو کی والی ہو. تھوڑا سا اس کے ایک جواب دے دوں. بھائی نے کہا کہ 18ویں ترمیم اور صوبوں کی بات, تو ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آئرلینڈ جو بن رہا ہے وہ وفاق کے پاس جا رہا ہے, وہ سندھ کے پاس ہی رہے گا. اس کے ٹیکس سندھ کو ملیں گے, اس پہ سندھ کے لوگ ترقی کریں گے, روزگار بھی سندھ کے لوگوں کو ملے گا. نہیں تو یہ ایگریمنٹ شو کریں نا, وفاق ایگریمنٹ شو کریں ہم سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. نہیں ایسا سر, وزیر اعظم کہہ چکا ہے. سمجھ صاحب, علی زیدی صاحب کی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آپ کے سندھ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک خوشائن ہے, تو آپ اس کو ویلکم کریں. سر جی دیکھیں, کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, کرنے کی کچھ اور ہوتی ہیں. حکومتوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں, حکومتوں کے درمیان نیگوسیشن ہوتی ہے, حکومتوں کے درمیان آپس میں مل بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. آپ ایک ٹویٹ کے ذریعے, ایک بیان کے ذریعے حکومتیں نہیں چلا سکتے. آگے بڑھتے ہیں. آپ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کراچی اور بالخصوص سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت سارا مینڈیٹ ملا, اس سے قبل نہیں تھا. ٹرانسپورٹ کا بڑا برا حال ہے. میرا سوال سندھ کی طرف آئے گا, لیکن چونکہ سندھ حکومت ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پائی, ابھی تک عام عوام انہی پرانی 70 اور 80 کی دہائی کی بسوں میں سفر کر رہے ہیں. آپ وفاقی اس میں کردار ادا کریں, جبکہ آپ کے ایم این ایس کو ایک اسپیشل فنڈ بھی دیا گیا ہے, کوئی وفاقی پروجیکٹ دے دے سندھ کو اور عوام میں, سندھ کی عوام کو. ساجد بھائی شکر الحمدللہ, ہم شکریہ ادا کرتے کراچی کے عوام کا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا اور بڑا کھل کے دیا ہے. اور کراچی کے عوام اس وقت مطمئن ہے عمران خان سے اور وفاق سے. 70 سال میں پہلی مرتبہ کراچی میں بڑے پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں, 1100 ارب روپے کے پروجیکٹ, اس کا کریڈٹ وفاق کو جاتا ہے. یہاں نالے بھی وفاق کو صاف کرنے پڑتے ہیں, پارک بھی ہمارے جو ایم این اے کا فنڈ آ رہا ہے وہ بھی ہمیں بنانا پڑتا ہے, سیوریج کی لائنیں بھی ہمارے ایم این اے کی فنڈ سے ڈلتی ہے, پانی کی لائنیں بھی ہماری ایم این ایس کی فنڈ سے ڈل رہی ہے. میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میرے ایم این ایس کی فنڈ سے یہ کام سندھ حکومت کے تھے, بلدیات کے تھے, جو وفاقی نمائندوں کو کرنے پڑ رہے, ہمارے کام نہیں تھے. کراچی میں جو گرین لائن بس بن رہی تھی, یہ سندھ حکومت, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاہدہ تھا کہ 50-50 کی بنیاد پہ ہوں گے. جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو سندھ حکومت نے اس سے ہاتھ اٹھا لیے اور اس پروجیکٹ کو پورا وفاق کے حوالے کر دیا. اس پہ انشاءاللہ 2-4 مہینے میں بسوں کا آرڈر بھی دے دیا, کام ہو رہا ہے, گرین لائن بس بن رہی ہے. ایک اور میٹرو گرین لائن بس بن رہی ہے پورے شہر کی طرح بیان گھومے کی, وہ بھی وفاق کرنے جا رہا ہے. میں اس پہ مزید بات کروں گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, اسی پہ میں مزید آپ سے بات کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.